اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے موجودہ صورتحال پہ۔ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے درمیان ہیں جناب احمد رضا قصوری صاحب، پاکستان کے نامور دانشور اور ماہر قانون دان ہیں، اور ان سے ہم موجودہ حالات کے بارے میں کچھ سوال کریں گے اور ان کی آراء جانیں گے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں خیر سے ہوں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ اور آج سر کچھ میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں یہ موجودہ صورتحال کے بارے میں، کہ جیسے ابھی ریسنٹلی جو حکومت اکراس دا بورڈ جا کے جو نیب کے حوالے سے اپوزیشن کی پکڑ دکڑ شروع کر رہی ہے، اس حوالے میں اپوزیشن بھی چیخ رہی ہے کہ جناب یہ ہمیں ہی پکڑ رہی ہے، اور دوسرے جو اس پہ ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا حکومتی ارکان کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ تو اس حوالے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور آپ کیا کی رائے ہے کہ یا کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی اگر انصاف کا ہو رہا ہو اور وہ ٹلٹڈ ہو، ایک سائڈ پر ٹلٹ کر رہا ہو اور اس کا بیلنس نہ ہو، کراس دی بورڈ نہ ہو، تو اس پر پھر لوگوں کے شک و شبہات بھی ابھرتے ہیں اور لوگوں کا جو اعتماد بھی ہے اس ادارے پر اور اس نظام پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شنید یہ ہے کہ اب جو ہے نیب کو بھی ریئلائزیشن ہوئی ہے، اور نیب نے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو کو رجسٹر کیا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو احتساب ہوگا وہ اکراس دی بورڈ ہوگا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ آپ کا جو ہے ایک بہت بڑا سورس آف منی ہے، اور یہ پیسے جو ہیں یہ قوم کے پیسے تھے، جو کہ قوم کے لیے آئے بہت سارے پروجیکٹ سے۔ کوئی آئی ایم ایف کا پروجیکٹ تھا، کوئی ورلڈ بینک کا، کوئی ایشین بینک کا۔ وہ بجائے وہ پروجیکٹ پہ لگتے، پاکستان میں خوشحالی آتی، پاکستان میں نئے جابز کریٹ ہوتے، وہ ان بدبخت سیاستدانوں کی جیبوں میں گیا، اور وہاں سے پھر وہ منی لانڈرنگ کر کے ملک سے باہر لے گئے۔ اب جہاں تک تعلق ہے لوٹ مار کا، وہ تو پھر بھی جرم ہوتا، لیکن لیسر جرم ہوتا اگر یہ پیسے باہر نہ لے کے جاتے۔ باہر پیسے لے جانا ایسے ہی ہے جیسے کسی پہلوان کے جسم میں سے اگر آپ 6 بوتلیں خون کی نکال لیں تو آدھے گھنٹے کے بعد وہ پہلوان مر جائے گا، اور جس ریاست سے اس کا پیسہ نکال کے باہر لے جائیں منی لانڈرنگ کے ذریعے، وہ ریاست جو ہے وہ مقروض ہو جائے گی جی، اٹ ول بی اے فیلڈ اسٹیٹ۔ تو انہوں نے پاکستان کو ایسے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت بہت سارے جو فائنانشل انسٹیٹیوشنز ہیں ورلڈ کی، اس کے زیر بار ہیں، ان کے ہم گروی ہوئے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایک یہ بہت بڑی سورس ہے، کیونکہ یہ پیسہ ان کا نہیں تھا، یہ پیسہ آپ کے نام پر آیا تھا، میرے نام پر آیا تھا، اور آپ کے بچوں نے اور آپ کے گرینڈ چلڈرن نے اور میرے بچوں نے، میرے گرینڈ چلڈرن نے وہ پیسے ادا کرنے ہیں، اس میں معافی نہیں ہوتی، انہوں نے بینکوں نے پیسے لینے ہیں، اور جب تک نہیں دیں گے تو وہ آپ کی ساری پالیسیز رن کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ٹیکسز کا نظام، آپ کی قیمتوں کا فیصلے، ہر چیز جو ہے اسی وہ کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہی ہے آئی ایم ایف، کر رہی ہے، وہ ان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اسی، وہ مانیٹر کر رہا ہے۔ یو کانٹ گو آؤٹ آف دیئر ٹرمز اینڈ کنڈیشن۔ تو ہمیں تو انہوں نے غلام بنا دیا تھی۔ آج آپ کے ملک کی یہ حالت ہے کہ آپ جس ملک میں جاتے ہیں آپ کچکول ساتھ لے کے جاتے ہیں، آپ منگتے بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان certainly is not a poor country. It's a very viable country. اس کو ہمارے بدنصیب سیاستدانوں نے جو لوٹ مار کی ہے پچھلے 50-60 سال سے، اس سے آج ہم اس نیچ پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ پاکستان از اے ویری وائبل کنٹری۔ بات یہ ہے کہ اب جیسے میں نے کہا یہ ایک سورس ہے، اور یہ ظلم والی بات نہیں ان سے پیسہ ریکور کرنا۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ پیسہ آپ کے اور میرے نام پر آیا تھا، اور ہم ہی نے اس کو ادا کرنا ہے، یہ تو بھاگ کے باہر ملکوں سے باہر چلے گئے۔ اب یہ جو اس وقت قابو آئے ہوئے ہیں، ان سے نیبو کی طرح نچوڑنا چاہیے ان کو، لائک اے نیبو اسی، اور ان سے وہ تمام پیسہ اسی جو یہ ملک سے باہر لے گئے ہوئے ہیں ان کو چھوڑے ہی نہ، ان کو جیلوں میں اسی ان کو سی کیٹیگری ڈیل کریں۔ دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ریسپیکٹڈ ایز اے ممبر پارلیمنٹ اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن، دے آر ڈکیت۔ یہ قوم کے ڈکیت ہیں، چور ہیں۔ ان کو کہاں سے کنسیشنز آ گئے؟ ان کو آپ 4-5 دن ان کو جیل کی دال روٹی کھلائیں اور ان کو زمین پہ وہاں لٹائیں،
یہ دوسرے دن یہ اپنا دودھ پینے والے مجنو ہیں، یہ دوسرے دن ان کی چیخوں کی آوازیں جیل کی فصیل سے باہر آنی شروع ہو جائیں گی اور کہیں گے ہماری چیک بک منگاؤ. یہ چیک بک سائن کریں گے ملینز آف ڈالرز کی، وہ ہم اپنے سفیر کو باہر بھیجیں گے اسی، اور 3-4 دن میں رپورٹ آ جائے گی سفیر کی کہ جناب اتنے ملین ڈالر جو ہیں پاکستان کے خزانے میں جمع ہو گئے. پھر پکڑ لیں کہ میاں صاحب یہ تو آپ نے آٹے میں نمک اسی کے مطابق پیسے دیے. وی نو ویئر از یور منی. چودھری صاحب ویئر از یور منی؟ وی نو اٹ. عباسی صاحب ویئر از یور منی؟ وی نو اٹ. وی ہیو گاٹ انفارمیشن ویئر جہاں آپ کے پیسے ہیں. یہ تو آپ نے چیک دیا، یہ تو کچھ نہیں. ان کو پکڑ کے بالکل جیلوں میں، یہ جو انہوں نے آپ نے ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کے جیلوں کے کمرے VIP روم بنے ہوئے تھے، وہاں صوفے، وہاں ایئر کنڈیشن، وہاں ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں. ان کے کھانے اسی میریٹ سے 30-35 لنچ باکسز آ رہے ہیں، یہ خود بھی کھا رہے ہیں، ان کے آگے نوکر بھی کھا رہے ہیں. ان کو تو موجہ بنی ہوئی تھی. یو کال اٹ اے جیل؟ یہ تو کسی کوئی آیت اللہ خمینی جیسے بندے کے ہاتھ میں آئے ہوں تو یہ بالکل یہ اذانیں دینی شروع کر دیں گے. اور جتنا بھی مال انہوں نے چھپایا ہوا ہے، کیونکہ ان کو اپنی جانیں زیادہ عزیز ہیں بجائے مال تو ان کے بچوں نے کھانا ہے. یہ تو زندگی گزارے بیٹھے ہیں. وہ لوٹ مار میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ ان کے آگے اولادیں جو ہوتی ہیں وہ ناچ کود میں اور ان میں اڑا دیتی ہیں. وہ تو ان کے بچوں نے کرنا ہے. انہوں نے تو زندگی گزارے بیٹھے ہیں. تو they would love to continue their life and تھوڑا سا ان کو مروڑا چاڑیں. بغیر مروڑا چاڑے ہوئے یہ پیسے نہیں دیں گے. بہت شکریہ جی. اس کے علاوہ ایک اہم ایشو ہے، جیسے کہ آپ ایک ماہر قانون دان ہیں اور سیاست پہ اور ملکی حالات پہ بھی آپ کی گہری نظر ہوتی ہے، اور ابھی جو صورتحال چل رہی ہے عدالتوں میں بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور یہاں تک کہ ججز کے کیسز بھی آ گئے ہیں، جیسے لائک قاضی فائز عیسیٰ کا. اس حوالے سے آپ کو یہاں پہ انصاف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کہ نہیں؟ اس حوالے سے کچھ رائے. بات یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ سیکرٹ کاؤ نہیں ہے، مقدس گائے نہیں ہے. نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی سیاستدان ہے، نہ کوئی جرنیل ہے. سب قانون کی نگاہ میں برابر ہیں. اور رول آف لا کا بنیادی تشریح یہ ہے کہ ایوری باڈی از ایکول ان دی آئی آف لا اینڈ نو باڈی از ابو لا. سب قانون کی نگاہ میں برابر ہیں اور کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں. یہ ہے رول آف لا. تو جہاں آپ اسی کھاتے پیتے لوگوں کی اگر آپ چھٹی والے دن ان کی بیل ہو جائے اور جو اپنا اللہ دیتا جو بیچارہ جو 10 سال سے بند ہے اس کی ضمانت کو اگلے اس کی فائل کو ایسے پھینک دیں تو اس سے جو لوگوں میں تاثرات جو ہیں وہ بڑے نیگیٹو جاتے ہیں. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ججز ہیں وہ بھی جب تکڑی پکڑتے ہیں تو تکڑی ایسی تولیں جس سے نظر آئے کہ انصاف ہو رہا ہے. دیکھیں ایک رول آف لا پر دنیا میں سب سے موسٹ پاورفل جو بیانیہ ہے وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں جب ان میں سے کوئی بڑا شخص قانون شکنی کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی چھوٹا یا غریب قانون شکنی کرتا تھا تو اس کو قرار واقعہ سزا دی جاتی تھی. پھر آپ نے قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. اگر خاتون جنت تمام دنیا تاس قیامت آنے والی خواتین کی سردار وہ قانون سے بالاتر نہیں تو شہباز شریف اور نواز شریف اور حمزہ شریف خاقان عباسی کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ تو سالے منگتے تھے. کوئی 60 سال پہلے لوہار تھا، کوئی سالے یہ بحر خانسامے تھے، یہ عباسی ہیں، یہ پہاڑی لوگ سارے. ان کی بیک گراؤنڈ ہم لوگ جانتے ہیں. یہ سارا انہوں نے اس ملک کو لوٹ مار کے یہ اپنی پوزیشنیں بنائی ہیں. اچھا سر، جیسے ابھی ان کی بیماری کے بارے میں بھی سنا جا رہا ہے، آصف علی زرداری صاحب کی، اور سنا ہے کہ وہ جو بیمار ہیں، کیا یہ بیماری احتساب سے بچنے کا ایک بہانہ ہے کیا، یا کہ واقعی ہی وہ بیمار ہیں؟ دیکھیں جی بہت ساری اس میں جو ہیں خبریں آ رہی ہیں. ایک تو بیماری کی تو خبر تو ہے ہی،
لیکن کوئی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی از آن ریسپریٹر اسی یعنی بہت سارا اس وقت یہ چل رہا ہے ایک اپنا جس کو کہتے ہیں نا فوج میں لنگر گپ. تو لنگر گپ یہ ہے کہ ہی از کلینکلی ڈیڈ, ہی از آن اے ریسپریٹر, اور وہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ اس کو گڑی خدا بخش میں اس کو دفن کیا جائے. اگر اس کو گڑی خدا بخش میں بھٹو خاندان, ممتاز علی بھٹو, یہ سارے جو ہیں یہ اس کو نہیں دفن ہونے دیتے اور کہتے ہیں لے جاؤ اس کو نواب شاہ میں, تو اس صورت میں بلاول بھی جو ہے اس کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی. اچھا, دوسرا یہ بھی ریسنٹلی ایک سوشل میڈیا پہ نواز شریف صاحب کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں وہ بظاہر تو صحت مند نظر آ رہے ہیں, اور وہ اس کے حوالے سے آپ کیا؟ سوشل میڈیا کوئی اتنا اوتھینٹک تو نہیں ہے. آپ جب مرضی کو پرانی اٹھا کے لگا دیں اور اسے کہیں کہ یہ پرسوں کی ویڈیو ہے, تو ہاؤ کین یو چیلنج, اور اگر آپ چیلنج کر دیں ہاؤ کین یو اسٹیبلش کہ نہیں یہ پرسوں والی نہیں ہے, تو 3 سال پرانی ہے. تو مطلب کہ سوشل میڈیا اٹس اے ویری انٹرسٹنگ, میں بھی کبھی گائے بگائے نظر دوڑا کے دیکھ لیتا ہوں. اٹس اے ویری فیسنیٹنگ کہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ جرنلسٹ بن گیا ہے, اور اس کو اب کسی اخبار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو 4-5 انگلیاں ہلاتا ہے اور ایک ایشو کو چھیڑ دیتا ہے, اس پر پھر ایک ڈبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اٹس اے گڈ تھنگ لیکن ابھی اوتھینٹک نہیں ہے. اچھا سر, ابھی آج ہی میاں شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے, اور یہ کہنا اپوزیشن رولا ڈال رہی تھی کہ جناب یہ 28 تاریخ کی جو ہے نا انہوں نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں 28 مئی کے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ نیب کیا یہ ٹھیک کر رہی ہے؟ جیسے پچھلے دنوں اپنا ان کا شیخ رشید صاحب کا بھی ایک بیان چلا, انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عید کے بعد جو ہے یہ پکڑ ڈکڑ شروع ہو جائے گی. دیکھیں شیخ رشید جو ہے نا وہ بڑا فخر سے کہتا ہے میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں, لیکن 8 دفعہ اور بھی ہو جائے تو وہ ذہنی طور پر اور انٹلیکچولی وہ ابھی بھی بھابڑا بازار میں کھڑا ہوا ہے. اس کی گفتگو کا انداز بھابڑا بازار, اس کا اٹھنا بیٹھنا بھابڑا بازار. ہی ہیز ناٹ گرون ان اسٹیچر, ورنہ کئی لوگ ہوتے ہیں ہمبل بیک گراؤنڈ ہوتی ہے بٹ اوور دی ایئر دے ایجوکیٹ دیم سیلف اینڈ دے بیکم سوبر. تو وہ اپنا وہ بھابڑا بازار کی لینگویج ہے, وہی اس کا طرز تکلم ہے, تو وہ ایسے چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ ہی شوڈ ناٹ ہیو سیڈ اٹ کہ بھائی ان کو عید کے بعد پکڑ لیا جائے گا. دیٹ مین کہ آپ گورنمنٹ پر یہ اپنا اشارتاً یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ان کو پکڑنے کا. گورنمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود نیب. گورنمنٹ کا اسٹینڈ یہی ہے کہ وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود نیب. نیب ایک اٹانومس باڈی ہے, اس کا اپنا ایک چیئرمین ہے, اس کی فائنینشیل اٹانومی ہے, وہ گورنمنٹ سے پیسے بھی لیتے ہیں, ان کی فائنینشیل اٹانومی ہے. سو دے آپریٹ ایز اے انڈیپینڈنٹ اینٹی. اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ اس قسم کے بیان دیں گے تو تاثر تو آپ پھر یہ دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو کہہ رہی ہے کہ ان کو پکڑ لو. جی, بہت شکریہ جناب آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کے قیمتی وقت کا